کہ جس میں سب سے کم خرچ ہو. اچھا تو آج ہم اپنے شادیوں کے اپنے معاشرے کی شادیوں میں یہ موازنہ کر سکتے ہیں کہ کتنا ہم کم خرچ کرتے ہیں یا کتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں. تو برکت کے لحاظ سے سب سے بہتر وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ، اس میں عموم کا لفظ ہے، یعنی دونوں کی جانب سے، لڑکے کی جانب سے بھی لڑکی کی جانب سے بھی. بہترین نکاح وہ ہے جس میں جو آسانی کے ساتھ ہو جائے، کوئی بوجھ نہ پڑے ان پہ، اور معاشرہ کے اندر کوئی یعنی وہ لڑکے کے اوپر یا ہو لڑکی کے اوپر ہو. اب تو ہم لوگ جس معاشرے میں جیتے ہیں لڑکی کے اوپر ہی بوجھ آتے ہیں، تو اس سے کہا گیا اسی وجہ سے برکتیں اٹھتی جا رہی ہے. اچھا اس کے بعد اس میں دیکھیے کہ عرب کا ایک رواج تھا کہ لڑکی کی جانب سے مہر بہت زیادہ مقرر کیا جاتا تھا، اتنا زیادہ مقرر کیا جاتا تھا کہ گویا کہ وہ یعنی لڑکا اس مہر کے انتظام میں پریشان رہتا تھا، اور کبھی کبھی اس کا انتظام بھی نہیں ہو پاتا تھا، اتنا زیادہ مقرر. تو یہ بھی ایک غلو کیا گیا ہے، اتنا کہ اس کے حیثیت سے اس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ اس مہر کے انتظار میں رہتا، اس کے انتظام کرنے میں اس کو کافی دقت ہوتی تھی. تو اس طرح سے نہیں کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو اخراجات کا جو فکر پیدا ہوا ہے وہ مرد نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ عورت کو ہوتی ہے. اسلام میں اس کا بالکل برعکس ہے، یعنی عورت کے اوپر کہا جاتا ہے کہ کچھ بھی خرچ نہیں ہے، مہر بھی لڑکا دے گا، ولیمہ بھی لڑکا کرے گا. تو لڑکی کی جانب سے کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے لڑکی کی طرف سے. یہ کہا جاتا ہے کہ عالم علماء کرام تو یہ بھی تقریر میں آپ سنے ہوں گے کہ 1 روپے بھی خرچ نہیں ہے، یعنی سب کام لڑکے کا ہے. لیکن یہاں پہ پورا اس کا الٹا ہے، لڑکی والے پورے بوجھ کے تلے دب جاتے ہیں، یہاں تک کہ یعنی پریشانی کا سامنا وہ لوگ کرتے ہیں. اچھا اسی طرح سے عمومی الفاظ کے اعتبار سے پھر فرمایا کہ لیکن ہمارے معاشرے میں جو یہ عمل. اچھا اب جو حدیث ہم بیان کیے، جو حدیث پیش کی گئی، اس حدیث کے اعتبار سے کہ ہمارے گھروں سے یا برکتیں اٹھتی جا رہی ہے، یا آپس میں شوہر بیوی کے درمیان اچھی طرح سے نباہ نہیں ہو پا رہا، اس کی شکایتیں آتی رہتی ہے، اور رشتے کے اندر خلوص نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہے کہ جس حدیث کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ کیا ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا، یعنی اس حدیث کو چھوڑ کر اور ہم محبت بھی تلاش کر رہے ہیں، اور اچھے یعنی آپس میں اچھے سوجھ بوجھ رہے اس کی بھی تلاش کر رہے ہیں. جبکہ اس کا جو جڑ تھا، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جس شادی میں جتنی زیادہ خرچ ہوتے ہیں اس کی شادیاں اتنی جلدی ناکام ہو جاتی ہے، یعنی آپس میں لڑائی جھگڑا ہو یا اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہے. تو بہرحال اس طرح سے اچھا آج کے نکاح. اچھا اب ایک ایک چیز پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کیا رسم و رواج. سب سے پہلی چیز ہے کہ منگنی کی تقریب، یعنی منگنی کا یہ منگنی کیا چیز ہے؟ دراصل اس کو جاننے کی ضرورت ہے. نسبت کا نام ہے، یعنی لڑکے والے لڑکے اور لڑکیوں کے دونوں سرپرست بیٹھ کر کیا کریں گے؟ تھوڑی دیر اپنے اس کو کیسے انجام ہو، وقت وغیرہ مقرر کرنا، تاریخ وغیرہ مقرر کرنا. تو اس سلسلے میں اچھا اس سے پہلے ایک یہ ہے کہ لڑکی کو دیکھنے کے تعلق سے ہے. تو شریعت نے جس چیز کا حکم دیا ہے کہ یا جس چیز کی اجازت دی ہے کہ لڑکا چاہے تو ایک نظر اپنے جس سے اس کو نکاح کرنے کا ارادہ ہے اس کے اوپر ایک نظر وہ ڈال سکتا ہے، اتنا ہی کرنے کا ہے. اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ بس اکثر لڑکے تو جاتے نہیں ہیں، اب وہ اپنی جانب سے ایک پورا جتھا کو بھیجتے ہیں، ایک گروپ جاتی ہے، اس میں عورتیں بھی رہتی ہیں، مرد بھی رہتے ہیں، اس میں چچیرے مچیرے خلیرے پھپھیرے. اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے اپنی جانب سے کسی دوست کو بھیجتا ہے کہ تم دیکھ کر آنا، اور وہ آ کر پوری طرح سے بتائے گا. یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، لڑکا اگر نہیں جانا چاہتا ہے تو اس کے ماں باپ، اس کے بالکل قریبی رشتے دار، اس کے گھر کے، اور خاص کر لڑکی دیکھنے کے لیے 2-4 عورتیں جائے اور دیکھ کے آ جائے. بس اگر ان کو پسند ہے یا لڑکا کو بتائے پسند ہے تو ٹھیک ہے. لیکن ہمارے پاس کبھی کبھی تو 2 گاڑی 3 گاڑی 4 گاڑی 5 گاڑی تک پہنچ جاتے ہیں، وہ خود ہی ایک شادی ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ منگنی کے بعد کیا ہوا نا، رشتہ ٹوٹ گیا. یعنی یہ ایک معاشرے کے اندر بوجھ ہے، اور یہ غیر رسم یعنی غیروں کا طریقہ جو ہم نے اس کو اپنا لیا ہے. تو یہ جو منگنی کا جو رسم و رواج ہے، یہ اس میں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے ایک تو اس میں کتنی برائیاں ہوتی ہے، مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، اس میں دنیا بھر کے فضول خرچی ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہے کہ ہم نے سنت کو چھوڑ دیا. بہتر ہوتا کہ لڑکا خود دیکھ لیتا، غلط نہیں ہے، اس چیز کو معاشرے کے اندر لانے کی ضرورت ہے.
کوئی لڑکا کہتا ہے کہ ہم لڑکی کو دیکھیں تو بہت سارے لوگ تعجب کرتے ہیں ہاں یہ کیسے ہو جائے, کیا اس کے ماں باپ نہیں ہے جو دیکھے گا؟ شادی اس کو کرنا ہو بالکل دیکھ سکتا ہے, شریعت کو اجازت دیتا ہے, تو اس میں بالکل اس میں کوئی قسم کی نہیں ہے. اور اگر وہ تنہا دیکھ لے تو کافی ہے, اگر اس کو پسند آ جائے تو بس ہو گیا, اور کیا چاہیے, کیونکہ ساتھ تو اس کو رہنا ہے, آپ دنیا والے کو یا دوسرے کو تو تھوڑی رہنا ہے. تو اسی وجہ سے ایک چیز کو چھوڑا جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پریشانی ہوتی ہے. بہرحال